میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے داماد رسول مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت ہے، تو اس مناسبت سے ان کے فضائل، مناقب اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ذی الحجہ کی کس تاریخ کو یوم شہادت ہے؟ علماء نہ بولیں، پڑھے لکھے نوجوان بولیں۔ ہاں جی 18 اور ہجری اب پکڑے گئے، پکڑے گئے نا، سن 35 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے 35ویں سال 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر میں مکہ سے باہر تھے۔ پیچھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، اب گھر گھر میں اس کے تذکرے ہیں، لوگ جہاں بیٹھے ہیں تبصرہ کر رہے ہیں۔ کوئی نئی چیز سامنے آ جائے، لوگ تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر، صحیح ہے غلط ہے، تبصرہ کریں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب مکہ میں داخل ہوا تو ایک تبصرہ ہر جگہ سننے کو مل رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے کاروباری دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاروباری دوستی بھی ہوتی ہے نا، اور وہ دوستی جو جنت کی طرف لے جائے، نیکی کی طرف لے جائے، وہ دوستی بھی مبارک ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا، جس کا مفہوم آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ کر دوست بنائے، یہ حضور کا حکم ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، اچھے بھلے نمازی تھے، بے دین لوگوں کے دوست بنے تو بے نمازی ہو گئے۔ تو اس لیے اپنی دوستیوں پہ نظر رکھیں، اور وہ دوستی جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرے، ایسی دوستی کا چھوڑنا واجب ہے آپ پر۔ اپنے بچوں کی دوستیوں پہ غور کریں، کہیں کو غیر مسلم کو اپنا دوست نہ بنا لیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہ بنا لیں، حضور کی ختم نبوت کے منکر کو اپنا دوست نہ بنا لیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کی اولاد اپنے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اور اس کا مذہب بڑی جلدی اختیار کرتا ہے۔ بھائی یہ پچھلے جمعے کا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں بند ہوتا ہے بیچ میں یہ؟ تو میرے محترم سامعین، اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہے سیدنا صدیق اکبر سے۔ دیکھو دوستی کیسے کام کر گئی۔ کہتے ہیں اپنے دوست کے پاس گیا پوچھنے کے لیے بھی یہ کیا بات ہے، یہ پیچھے کیا ہنگامہ برپا ہوا؟ میں تجارتی سفر میں کئی دنوں سے مکے سے باہر تھا۔ کہتے میں نے سیدنا صدیق اکبر کے پاس جا کر جب یہ بات کی، چونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، والسابقون الاولون کے مصداق ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں، تو میں نے جا کر جب ان سے بات کی کہ یہ میں ایک عجیب بات سن رہا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں ایک ہی تبصرہ ہے، ایک ہی بات ہے، کیا معاملہ ہے آپ بتائیں، آپ یہاں تھے مکہ میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ایمان لا چکا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی کو بتا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اور اللہ کی شان کے قریب سے حضور کا بھی گزر ہو گیا۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں
اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں اپنے ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ حضور کا قریب سے گزر ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں عثمان حضور آ گئے، چلیے حضور سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ زمین نرم ہو چکی تھی، حضرت عثمان غنی کا دل بھی کچھ مائل ہو چکا تھا، ذہنی طور پر قدرے تیار ہو چکے تھے، اور ہاتھ پکڑا حضور کی خدمت میں لے گئے اور جا کے عرض کیا یہ میرے دوست ہیں عثمان غنی، اور اسلام کے متعلق میں نے انہیں سب بتا دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان پھر اللہ کی جنت کو قبول کر لو۔ یہ کام ہوتا ہے دوستوں کا، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ آپ کی دوستی دوست کو جنت کی طرف لے جائے تو پھر مزہ ہے، نماز روزے کی طرف لے آئے تو پھر مزہ ہے، جس سے آپ کے تعلقات ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، ہاتھ پکڑ کے پیار محبت سے نماز روزے پہ لگا دیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پہ لگا دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اچھی بات بھی صدقہ جاریہ ہے، کیا فرق پڑے گا اگر آپ اس کو تھوڑی سی دین کی طرف مائل کر دیں، دعوت دے دیں تھوڑی سی، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا تو سیدنا عثمان غنی نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا حضور صحیح فرما رہے ہیں، میں تو قبول کر چکا ہوں، تمہاری دیر ہے بس۔ انہوں نے کہا پھر میں بھی تیار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا اور عثمان غنی کو بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والسابقون الاولون اس کے مصداق بنے، شروع میں اسلام قبول کیا۔ سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں اس عمارت کے اوپر پڑتی ہیں جو سب سے بلند ہو، تو آفتاب نبوت جب طلوع ہوا اس کی کرنیں بھی ان انسانوں کے اوپر پڑیں جو سب سے بلند ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرح دکان تھوڑی کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت زیادہ دیتے ہیں، اور انہیں بھی تکالیف سے گزرنا پڑا۔ آپ کے چچا جب ان کو پتہ چلا کہ عثمان نے تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں رسیوں سے باندھ دیا، اور مطالبہ ایک ہی ہے، حضور کا ساتھ چھوڑ دو، بس ایک ہی مطالبہ ہے۔ اور کفر کا مطالبہ یہ روز اول سے ہے اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کبھی توہین کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، کبھی کارٹون شائع کرتے ہیں، کبھی کوئی بکواس کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تم حضور کا ساتھ چھوڑ دو، تمہارے دل میں جو حضور کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے، تمہارے دل میں جو اسلام کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہودیت کا، مرزائیت کا یہ زور ہے، عوام کو علماء سے نفرت دلا دی جائے، اسلام سے نفرت دلا دی جائے، اسلام کی بات آئے گی کہیں گے جی یہ تو بڑے وحشیانہ قانون ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ اسلام کے جو معاشی نظام ہے اسلام کا، اور اسلام کے جو دیگر قوانین ہیں اس کی بات نہیں کریں گے کہ اسلامی قوانین جب ہوں گے، اسلامی ریاست ہوگی، وہاں پر آپ کے معاشی مسائل رہیں گے نہیں۔ یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو روزگار فراہم کرنا، ہر ایک کو روزگار فراہم کرنا۔ دیکھیں یہ غیر مسلموں نے سیدنا فاروق اعظم کے قوانین اپنائے ہیں، بے روزگاری کے الاؤنس بھی ہیں، بڑھاپے کے الاؤنس بھی ہیں، بیماری کے الاؤنس بھی ہیں۔ یہ ساری اسلام کی خوبیاں ہیں جو غیر مسلم اٹھا کے چلے گئے، ان کی بات کیوں نہیں کرتے کہ بھائی یہ اسلام ہے، اگر یہاں اسلام آئے گا تمہارے معاشی مسائل بھی ختم ہوں گے، مہنگائی کے مسائل بھی ختم ہوں گے، آئے روز کی تمہاری پریشانیاں ختم ہوں گی، یہ عدالتوں کی پریشانیاں بھی ختم۔ یہ بات نہیں کریں گے، اسلام سے نفرت دلانے کے لیے کہیں گے جی او ہو اس کے قانون بڑے ظالمانہ تھوڑی ہیں، وہ تو منصفانہ ہیں۔ قاتل کو سزا دینا یہ انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ مجرم کو سزا دینا یہ انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ ظالم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا یہ انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کرتا ہے، یہ اسلام کا نظام کرتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور تکالیف بھی برداشت کی۔
چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر باندھا ہوا ہے اور ناک میں دھواں دیا جا رہا ہے، سیدنا عثمان غنی بے ہوش ہو جاتے، کئی گھنٹے بے ہوش آتی ہے تو چچا کا ایک ہی مطالبہ ہے، حضور کا ساتھ چھوڑ دو، بس جو کلمہ پڑھا ہے انکار کر دو اس کا۔ تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اب جان تو جا سکتی ہے مگر اس کلمے کا انکار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو یہ استقامت نصیب فرمائے۔ آج تو بھائی چار آنے پہ ایمان ڈول رہا ہے، کیوں جی ایسے ہے یہ نا، مسلمان کی زبان ہی تو ہے، پہلے سودا کر لیا پھر بعد میں پتہ چلا او ہو زیادہ پروفٹ مل سکتا تھا، ساڑھے گھر لڑائی پہ گئی ہے جی، بچے تو مجھے گھر سے نکال دینے لگے ہیں، وہ ہو گیا، ایسی زبانیں چلائیں گے۔ تو ظالموں، نفع کا کیا نقصان کا کیا، کرنے سے پہلے سوچ لیتے، جب کر لیا اب کچھ بھی ہو جائے اب تمہاری زبان رہنی چاہیے۔ یہی تو مسلمان ہے، یہی تو مسلمانی ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہی تو اصل چیز ہے، یہ ہمارا کردار ہی تو ہے۔ ہم گفتار کے غازی بن گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا، باتوں کے بڑے ہم غازی ہیں بھائی، اور کردار ہمارا زیرو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکالیف برداشت کی، اور ان کی امتیازی خصوصیت حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئی۔